ایک دن سنگاپور سے تعلق رکھنے والے 3 فوجی جوان سرچ آپریشن میں مصروف تھے، لیکن کافی رات ہونے کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ سرچ آپریشن کو کل صبح تک ملتوی کر دیا جائے۔ لہٰذا ان 3 فوجیوں نے سونے کے لیے کیمپ کا بندوبست کیا اور سو گئے، لیکن صبح کو جب یہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ساتھی اپنی جگہ پر موجود نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید وہ کھانے پینے کا بندوبست کرنے گیا ہوگا، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ واپس نہ آیا تو یہ دونوں دوست اسے ڈھونڈنے نکل پڑے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ اچانک ایک جگہ پر رک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ایناکونڈا کسی بڑی موٹی چیز کو نگلے ہوئے ہے۔ ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ سانپ کے پیٹ کے اندر کچھ اور نہیں بلکہ ان کا اپنا ہی ساتھی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے سانپ کے پیٹ کو کھولا تو ہمیں انسانی پیروں کا جوڑا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر وہ خوف میں مبتلا ہو گئے کہ یہ ان کا ہی دوست تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سوچا کہ یہ شخص مر گیا ہوگا، لیکن جب ہمیں اس کے پاؤں ہلتے نظر آئے تو ہم نے فوراً اس کو نکالنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ نگلے جانے والا شخص زندہ تھا، لیکن اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی اور ایناکونڈا کے پیٹ میں تیزاب ہونے کی وجہ سے اس کا جسم بھی جل چکا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی ویل انسان کو نگل لے تو اس انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ انسان کے مقابلے میں ویل بہت بڑی ہوتی ہے اور وہ بیک وقت کئی انسانوں کو نگل سکتی ہے۔ بلیو ویل کو زمین پر موجود سب سے بڑا جانور قرار دیا جاتا ہے، لہٰذا 1981 میں کچھ رپورٹ سامنے آئیں کہ سمندر میں سفر کرنے والے جیمز نامی شخص کو ویل نے نگل لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جیمز کی کشتی پر ویل نے حملہ کیا تھا اور اسے نگل لیا، لیکن اگلے دن ہی کشتی کے دیگر عملے نے ویل کو مار ڈالا۔ وہ اسے کھینچ کر خشکی پر لائے اور اس کا پیٹ چیرا تو اندر سے جیمز بے ہوش لیکن زندہ حالت میں ملا۔ ویل کے معدے میں موجود تیزاب کی وجہ سے جیمز کا چہرہ اور بازو سفید ہو گئے تھے، جبکہ وہ اندھا بھی ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کیا کہ آیا واقعی جیمز کو ویل نے نگلا تھا یا نہیں۔ اگر ہاں تو ان کے خیال میں ویل کا تیزاب اس سے کہیں زیادہ جیمز کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ جدید دور میں سائنسدانوں نے اس معاملے پر تحقیق کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کسی انسان کو ویل زندہ نگل لے تو سب سے پہلے اس کا سامنا ویل کے خطرناک دانتوں سے ہوگا۔ ویل کے منہ میں موجود دانت نہایت تیز دار ہوتے ہیں اور ہر دانت 20 سینٹی میٹر طویل ہوتا ہے۔ یہ دانت ایسا ہوتا ہے جیسے کسی شیف کے زیر استعمال تیز دار چھری ہو۔ ویل کے منہ میں ایسے 40 سے 50 دانت موجود ہوتے ہیں اور ویل کو نگلتے ہی یہ دانت کسی بھی شے کو کاٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی لکی انسان ان دانتوں سے بچ کر ویل کے حلق میں پھسل گیا تو اب یہاں اندھیرا ہوگا اور آکسیجن کی کمی اور میتھین کی زیادتی کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بے حد مشکل ہوگی۔ ویل کے منہ میں موجود سلائیوا انسان کو نیچے دھکیلتا جائے گا۔ اب وہاں موجود ہائیڈرو کلورک تیزاب سے اس شخص کو اپنی جلد پگھلتی محسوس ہوگی۔ اگر کسی طرح وہ یہاں سے بھی بچ نکلا تو اس کے بعد وہ بڑے میدے میں گرے گا۔ یہاں اس کے استقبال کو وہ ننھے سمندری جانور موجود ہوں گے جن سے روشنی پھوٹتی ہے اور انہیں ویل بہت شوق سے کھاتی ہے۔ جب بھی میدے میں کوئی شے پہنچتی ہے تو یہ جانور اسے دیکھنے آتے ہیں کہ آیا وہ اسے کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ ان جانوروں کے فیصلے سے قبل میدے میں موجود مایا انسان کو دوسرے اور پھر تیسرے میدے میں دھکیل دے گا۔ اس دوران تیزاب سے اس کی پوری جلد پگھل چکی ہوگی اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہوں گی جو کسی بھی لمحے ویل کے فضلے کے ساتھ اس کے جسم سے خارج ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ ویل کے نگلے جانے کے بعد کوئی شخص اس حالت میں نہیں رہ سکتا کہ واپس لوٹ کر اپنے سفر کی کہانیاں سنا سکے۔ لہٰذا ایسا دعویٰ کرنے والے جیمز کو بھی سائنس نے جھوٹا قرار دیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔